خدا دا آندا بیت دا سونا استقبال کری بڑی یار نمازاں ذکر کری ایدیاں قدراں دل دے نال کری کھڑ مسجد وچ قرآن سنی تے روزے دا خاص خیال کری ایدہ ایک ایک لحظہ قیمتی ہے کوئی لحظہ نہ پامال کری اللہ رب ذوالجلال خالق کائنات جل وعلا شانہ محمد مالک وعظم شانہ کی لاکھ لاکھ حمد و تعریف ہدیہ درود و سلام خاتم الانبیاء شافع روز جزا شہنشاہ شب اسرار ہادی کل دادا کل فخر رسول خاتم المعصومین امام النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ رب ذوالجلال شعبان المعظم کے آخری جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی حسین بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے برادران اسلام شعبان المعظم کے اختتام پر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے کہ ماہ رمضان کا آپ نے استقبالی خطبہ ارشاد فرمایا اسی سنت کے پیش نظر استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے اللہ اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مقدس کی روشنی میں جتنی رب نے توفیق دی اتنا کچھ عرض کرنے کی کوشش کریں گے اللہ رب ذوالجلال دل دماغ کو فتنہ و فساد سے محفوظ فرما کر شرح صدر کے ساتھ حق سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے ماہ مقدس ماہ رمضان ایک حدیث کے الفاظ ہیں لا تقول رمضان تم یہ نہ کہا کرو کہ رمضان آیا وذهب رمضان اور رمضان گیا بلکہ جو کہا کرو جاء شہر رمضان وذهب شہر رمضان ماہ رمضان آیا اور ماہ رمضان گیا اس میں حکمت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ایک روایت کے الفاظ ہیں الرحمن الرمضان اسم اللہ ماہ مقدس کا جو نام ہے رمضان فرمایا یہ اللہ کے مقدس اسماء میں سے ایک اسم بھی ہے اسم صفات فرمایا اسی لیے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم یوں کہا کرو کہ ماہ رمضان آیا اور ماہ رمضان اختتام پہ تشریف لے گیا اور یوں نہ کہا کرو کہ رمضان آیا رمضان گیا کیونکہ رب آنے سے بھی پاک ہے رب جانے سے بھی پاک ہے رب العالمین نے یہ مہینہ ہمیں ایک ایسا ماہ رمضان کا عطا فرمایا شعبان المعظم کے اختتام پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ عظیم الشان عطا فرمایا جس میں بیان کیا تم جانتے ہو کہ کون آ رہا ہے اور تم کس کے سامنے جا رہے ہو یہ جملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 بار یعنی 3 بار ریپیٹلی فرمائے فرمایا جانتے ہو کون آ رہا ہے تم کس کے مقابلے میں کس کے سامنے جا رہے ہو صحابہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مبارک جملے دراصل ہمیں متوجہ کرنے کی خاطر تھے ہم نے عرض کیا آقا خود ارشاد فرمائے کہ کون آ رہا ہے کس کے سامنے ہم جا رہے ہیں فرمایا اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے ماہ رمضان آ رہا ہے اور تم ماہ رمضان کے سامنے جا رہے ہو فرمایا یہ ماہ مقدس خالق لم یزل نے خالصتاً میری امت کے لیے ذریعہ بخشش کے طور پر عطا فرمایا ہے اللہ رب ذوالجلال نے ماہ رمضان یہ میری امت کو بطور انعام عطا فرمایا اللہ رب ذوالجلال نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر بھی وحی نازل فرمائی یہ بات بھی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی فرمایا میرے صحابہ موسیٰ کلیم اللہ پر وحی اتری پیارے کلیم جو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں جلوہ افروز ہوں گے
فرمایا وہ حبیب ان کو آخر الامم بھی عطا کروں گا، آخری امت اسی آخری نبی کو عطا فرماؤں گا، لیکن کلیم اللہ ان کو 2 انعام ایسے دوں گا جو اس سے قبل کسی نبی کے حصے میں نہیں آئے۔ ان کو میں 2 نور عطا فرماؤں گا۔ خلاق لم یزل نے وہ کیا 2 نور عطا فرمائے؟ فرمایا وہ 2 نور میں اس آخری رسول کی آخری امت کو عطا کروں گا، 2 نور دے کر انہیں 2 اندھیروں سے بچا لوں گا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کلیم اللہ نے عرض کی، یا رب تعالیٰ وہ 2 نور کیا ہے اور وہ 2 اندھیرے کیا ہے جن سے وہ 2 نور کی برکت سے بچ جائیں گے؟ نور اور ظلمت، نور اور اندھیرا آپس میں 2 ضدیں ہیں، جیسے رات اور دن آپس میں 2 ضدیں ہیں، دن ہو تو رات نہیں، رات ہو تو دن نہیں، موت ہے تو حیات نہیں، یہ ساری چیزیں اللہ رب الجلال نے ظاہری طور پر یہ ضدیں بنائی۔ فرمایا میں ان کو 2 نور دے کر 2 اندھیروں سے بچا لوں گا۔ کلیم اللہ علیہ السلام نے بارگاہ ربوبیت میں عرض کی، مالک سب سے اول تو وہ 2 نور بتا دے، اس کے بعد 2 اندھیروں کا تذکرہ فرما دے کہ جن 2 نور کی برکت سے 2 ظلمتوں سے وہ بچ جائیں گے، 2 اندھیروں سے بچ جائیں گے۔ اب سنیے کہ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ رب الجلال نے کیا ارشاد فرمایا، ایک انہیں نور میں ماہ رمضان کا عطا کروں گا، دوسرا نور پاک قرآن کا عطا کروں گا۔ ماہ رمضان کے روزے رکھیں گے تب بھی وہ 2 اندھیروں سے بچ جائیں گے۔ فرمایا وہ لوگ اگر قرآن کی تلاوت کر لیں گے تب بھی ان اندھیروں سے بچ جائیں گے۔ یا رب العزت یہ 2 نور بتا دیے، ایک ماہ رمضان اور اسی ماہ رمضان میں نازل ہونے والی کتاب پاک قرآن، یہ ہے 2 نور اللہ کی طرف سے جو خاص الخاص اس امت کو عطا ہوئے ہیں۔ وہ اندھیرے کیا ہے؟ فرمایا ایک قبر کا اندھیرا ہے، ایک میدان حشر کا اندھیرا ہے۔ فرمایا ہر بندہ قبر میں اپنے اعمال کا نور لے کر جائے گا، عمل نہ ہوئے تو اندھیرا ہی اندھیرا پائے گا۔ فرمایا یہ ماہ رمضان میری امت کے لیے ہے بطور انعام۔ فرمایا جو بندہ ماہ رمضان کی قدردانی کر لے، حضرت سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ماہ مقدس مجھ سے پہلے اس کا اعزاز کسی اور نبی کے حصے میں نہیں آیا، کسی اور نبی کی امت کے حصے میں نہیں آیا۔ فرمایا یہ رب الجلال نے خاص الخاص میری امت کو عطا فرمایا۔ ماہ رمضان کے روزے یہ ایک نور ہے جو قبر میں بھی کام آئے گا اور حشر میں بھی کام آئے گا، اور پھر پاک قرآن کا نور ہے جو رات کو کھڑے ہو کر تلاوت قرآن کرے یا سنے۔ فرمایا ان 2 نوروں کی برکت سے میں قبر و حشر کے اندھیروں سے بچا لوں گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم باب مدینۃ العلم، حسنین کے باب حضرت علی المرتضی پاک حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین قمرین سعدین کے پیارے والد بزرگوار حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت کو عذاب دینا اس کی مشیت میں شامل ہوتا، کبھی رمضان ماہ رمضان بھی عطا نہ کرتا، کبھی اپنا پاک قرآن بھی عطا نہ کرتا۔ فرمایا یہ 2 چیزیں عطا فرما کر میری امت کو اس نے عذاب سے بچا لیا ہے، لیکن یہ بچے گا وہی جو اس ماہ مقدس میں ان 2 چیزوں کی قدردانی کر لے، یعنی ایک ماہ رمضان کی قدردانی کرے، دوسرا پاک قرآن کریم کی قدر کرے۔ ماہ رمضان کی قدردانی کیا ہے؟ معاذ منہ بند کر لینا قدردانی نہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر پھر تفصیل ارشاد فرمائی۔ فرمایا ماہ رمضان کے روزے رکھے، وقت سحر تا غروب آفتاب، کھانے پینے سے بھی رک جائے، خواہشات نفسانی پر بھی کنٹرول کرے، اس سے بھی رک جائے، لیکن معاذ ان 2 چیزوں کو بند کر لینے کا نام روزہ نہیں ہے۔ فرمایا ہر عضو انسانی کا روزہ ہونا چاہیے، آنکھ کو ہر اس شے سے محفوظ رکھے جس شے سے اللہ نے دیکھنے سے منع فرمایا، آنکھ کا روزہ ہے یہ۔ فرمایا آنکھ کو ہر اس بات سے روک لے،
ہر اس شے کو دیکھنے سے روک لے، نامحرمات جو نامحرم ہیں اور جو ممنوعات ہیں اللہ کریم نے جن سے منع کیا ہے ان کو دیکھنے سے رک جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آنکھ کا روزہ، پھر فرمایا زبان کا روزہ۔ زبان کا روزہ یہ مطلب نہیں کہ گنگا ہو کے بندہ بیٹھ جائے، نہیں، بلکہ نیکی والے کام کرے، تلاوت قرآن کرے، کسی کو نیکی کی ترغیب دلائے، درود پاک پڑھے، استغفار پڑھے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال رمضان کے اس خطبے میں ارشاد فرمایا وہ مقدس مہینہ اصحاب رسول تمہارے پاس مہمان کے طور پہ آ رہا ہے۔ فرمایا دنیا کا دستور ہے ہر کوئی اپنے مہمان کی اپنی بساط کے مطابق، اپنی اوقات کے مطابق اس کی خدمت اور خاطرداری کرتا ہے۔ میرے امتیوں، یہ رب رحمان کا پاک مہمان مہینہ آ رہا، اب تم نے اس کی خاطرداری کرنی ہے اور اس معزز مہمان مہینے کا تم نے میزبان بننا ہے۔ مہینہ تمہارا مہمان بنے گا، جس وقت یہ لوٹ کے جائے تو اللہ کے حضور تمہارا پرواسی بن جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خاطرداری کیا ہے؟ فرمایا ماہ مقدس میں اپنے آپ کو بالکل گناہوں سے الگ تھلگ کر کے، گناہوں سے اجتناب کر کے، ذہن ابھی سے تیار کر لے آمد رمضان کی آمد سے پہلے، یعنی اس مقدس مہینے کے آنے سے پہلے اللہ کے حضور یہ سچا عہد کر لے مالک تو مجھے توفیق دے میں ماہ مقدس کے روزے بھی رکھوں اور ماہ مقدس میں نیکی والے کار خیر بھی کروں۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حضرت علی نے اس پر ایک تجربہ بھی پیش فرمایا، فرمایا کوئی بندہ ایسا، بلکہ ایک بات ذکر کی، فرمایا میں قبرستان کوفہ میں سے گزر رہا تھا، ایک دفعہ میں نے ایک تازہ قبر دیکھی جو چند دنوں کی قبر تھی، یعنی چند دنوں سے نئی قبر، جس طرح قبرستان میں قبر ہے کوئی پرانی کوئی تازہ۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے میں قبرستان سے گزرتے وقت ایک نئی قبر دیکھی، میں قبر کے سرانے کھڑا ہو گیا، مالک کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ ہے تو تیرے رازوں میں سے راز، مگر تو اپنے اس بندے کو اگر اس راز سے آشکارا کر دے، مجھے قبر والے کے حالات بتا دے اور دکھا دے تو دنیا کے سامنے میں بتا سکوں اور لوگوں کو بتاؤں کہ قبر میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے میں نے اس کے اسماء اعظم سے اسے یاد فرما کر جس وقت دعا کی اللہ نے میری دعا کو ذکر قبولیت سے نوازا۔ فرما اللہ کریم نے قبر کے جو اندر کے مناظر تھے مجھ پر منکشف فرما دیے، میں نے قبر والے کو دیکھا، قبر والے نے مجھے دیکھا، پہچان بھی لیا، مجھ سے کلام بھی کیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس نے مجھے کہا یا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا غریق من النار وحریق فی النار، میں آگ کے عذاب میں مبتلا ہوں اور جہنم کی آگ مجھ پر حاوی ہو چکی ہے، میں اس عذاب علیم میں گرفتار ہوں، مگر حیدر کرار اگر کشف آپ نے کر بھی لیا ہے تو تیرے اس کشف کا مجھ قبر والے کو فائدہ ہونا چاہیے۔ اب مالک کی بارگاہ میں دعا کیجئے اللہ میرے جس جرم میں مجھے مبتلا کیا اس جرم کی وجہ سے، جس جرم کی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا کیا، مالک اس کی معافی عطا فرما دے اور میرے اس عذاب قبر کو دور فرما دے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں اس بندے کی حالت پر مجھے بڑا ترس آیا، بڑا رحم آیا، میں نے مالک کے حضور عرض کیا یا ارحم الراحمین انت ذی القوت المتین یا اکرم الاکرمین، اے پاک پروردگار اپنے بندوں پہ رحم فرمانے والے اور سب سے زیادہ رحمتوں کا نزول فرمانے والے، ساری قوتیں تیرے ہی پاس ہیں مالک کائنات، ساری کائنات کی عزتیں آپ ہی کے پاس ہیں، کریم کرم نوازی فرما، بندہ مجھے سفارشی بنا رہا ہے تو لاد رکھ لے میری بات کی، اللہ اس کی بخشش فرما۔ اچھا دنیا کا دستور ہے بندہ کوئی سفارشی لے کے جائے نا کسی بندے کے پاس تو اگلا بندہ ہو کر ہو بندہ اس میں بندیائی ہو تو وہ اس کی بات کی لاز رکھ لیتا ہے، یار یہ میرے پاس چل کے آیا ہے، چلو یہ کسی کے لیے سفارش اچھی سفارش کر رہا ہے تو میں اس کی کر دیتا ہوں، اس میں اس کی چلو بھلائی ہو جائے گی۔ جب بندہ ہو کر بندے کے کام آتا ہے
تو خالق کائنات کی بارگاہ میں جو التجا کی جائے وہ تو ارحم الراحمین ہے، کیوں نہ اپنے بندے کے کام آئے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا بتا کس جرم میں مبتلا ہو، کس کی وجہ سے عذاب علیم میں مبتلا ہو؟ اس نے کہا حیدر کرار علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ماہ رمضان کے کبھی روزے ترک نہیں فرمائے، ہمیشہ روزے رکھے، لیکن ایک عادت بری تھی کہ دن کو روزے رکھتا تھا، رات کو اسی طرح گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔ ماہ مقدس جس طرح یہ فضیلت اس کے دن کے روزے کی ہے، اسی طرح اس کی راتوں میں گناہوں سے بچنے کا بھی ہے، دن کو بھی بچے رات کو بھی بچے۔ اے پاک علی میرے روزوں کا اجر تو اس وقت رک چکا کیونکہ میرے گناہ بھی آ گئے ہیں۔ فرمایا گناہوں نے غلبہ حاصل کر لیا ان نیکیوں پر۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اللہ کے حضور عرض کی مالک کائنات تیری ہی ذات ہے نا، اے اللہ تو قادر ہے کسی توبہ کرنے والے کے گناہوں کو تو کبھی ایسے معاف کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اعلان کرتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ اگر گناہ کو نیکی بنا سکتا ہے تو گناہ کو معاف بھی تو فرما سکتا ہے۔ مالک کائنات قبر والے نے مجھے سفارشی بنایا، تو کریم ہے کرم نوازی فرما، میں پاک علی تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں اس کو معافی عطا فرما۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کشف سے معلوم ہو گیا اس کا عذاب اللہ کریم نے بخشش میں تبدیل کر دیا ہے۔ جس قبر کو اللہ نے جہنم کا گڑھا بنایا تھا، حضرت علی فرماتے میری دعا کی برکت سے اللہ نے اسی کو جنت کا باغ بنا دیا، لیکن بتا اس لیے رہا ہوں فرمایا کائنات انسانی کے لوگوں جس طرح ماہ رمضان کے دن مبارک ہیں اسی طرح راتیں مبارک ہیں، فرمایا جس طرح نیکی کرنے کا ماہ رمضان میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اسی طرح اس ماہ مقدس میں گناہوں سے بچنے کا بھی حکم ہے۔ جس طرح نیکی کرنے والوں کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اسی طرح گناہ کرنے والوں کی سزا میں بھی اس ماہ مقدس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ برادران اسلام، حضرت حیدر کرار علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں میں نے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ماہ رمضان ہے بخشش کا مہینہ، کارنام بیان فرمایا یہ ماہ مقدس شہر مواسات بھی ہے، غمخواری کا مہینہ، ہمدردی کا مہینہ، لیلۃ الصیام اور شہر صیام بھی ہے، روزے رکھنے کا مہینہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ روزہ محض منہ بند کرنے کا نام نہیں، خواہشات انسانی پر کنٹرول کرنے کا نام ہے۔ زبان کا بھی روزہ ہو، زبان سے کسی کو برا نہ کہے، اور آنکھ کا بھی روزہ، ان چیزوں سے بچے جن کے دیکھنے سے رب ذوالجلال نے منع فرمایا، کان کا بھی روزہ ہو۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ طیبہ کی 2 بچیوں کا ذکر کیا گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے روزہ رکھا، روزے نے اس قدر ستایا کہ اب عصر کا وقت ہو چکا ہے، ان کی جان نکلنے پہ ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بیویاں حاضر ہوئی ہیں، ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قے کرنے کا حکم دیا، قے کیا تو اس میں سے تازہ گوشت کی بوٹیاں برآمد ہوئیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے گوشت کھایا؟ انہوں نے کہا آقا ہم نے تو سحری پہ بھی گوشت نہیں کھایا۔ آپ فرما رہے ہیں گوشت کھایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مقصد یہ ہے کہ تم نے حالت روزہ میں کسی مسلمان کی غیبت کی ہے، اور اللہ رب ذوالجلال قرآن کریم میں فرماتا ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ فرمایا جو غیبت کرنے والا ہے وہ تو یہ ہے جیسا کہ وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھا رہا ہو، تم نے غیبت کی ہے، لہذا روزہ لگا بھی اسی وجہ سے ہے کہ تم نے گناہ والا کام روزے کی کیفیت میں کیا۔ برادران اسلام، ہماری عادت ہوتی ہے روزہ تو رکھ لیتے ہیں مگر روزے کی روح کو پانے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ روزے کی روحانیت اور روح ہے کہ بندہ ان گناہوں سے بچے۔ خبردار کسی کی بات نہیں سننی، یعنی غیبت والی بالکل نہیں سننی، کوئی کر بھی رہا ہے تو اس مجلس سے اٹھ جائے یا اس کو روک دے، زبان سے روک دے، اشارے سے روک دے، بھائی جان خیال کریں روزے کی کیفیت میں ہے۔ اور ماہ رمضان ویسے عام دنوں میں بھی غیبت کرنا حرام ہے،
لیکن روزے کی کیفیت میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ کا روزہ، زبان کا روزہ، فرمایا کانوں کا روزہ، ہاتھوں کا روزہ، کسی غلط شے کو نہ پکڑے، پاؤں کا روزہ، فرمایا کسی غلط مجلس کی طرف چل کے ان پاؤں سے نہ جائے، جب بھی چل کے جائے تو مسجد کی طرف جائے، نماز کی نیت سے جائے، تراویح پڑھنے کی نیت سے جائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو اللہ رب ذوالجلال نے ماہ رمضان اور اسی میں عطا فرمایا پاک قرآن کریم، اور اس سے قبل جو کتابیں نازل ہوئی وہ ساری کی ساری رمضان ہی میں نازل ہوئی۔ جناب حضرت سیدنا زبور پر داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، جناب داؤد علیہ السلام پر زبور 17 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر توراۃ نازل ہوئی، 18 رمضان کو نازل ہوئی، اور سیرت کی کتابیں بتاتی ہیں جناب عیسیٰ روح اللہ پر اللہ کریم نے انجیل نازل فرمائی تو 19 رمضان المبارک کو نازل فرمائی۔ جب باری آئی پاک قرآن کی، محبوب رب رحمان کی، اللہ رب ذوالجلال نے 26 رمضان جنی 27 کی رات ماہ مقدس ماہ رمضان میں قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ خود قرآن مجید میں اعلان فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ آپ کے ذہن میں خیال یہ ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا جس کو پہلے میں سمجھ بھی رہا ہوں، اس کا جواب بھی دے رہا ہوں۔ سوال کیا ہے کہ قرآن تو نازل ہوا کم و بیش 23 برس کے عرصے میں، تو شب قدر میں لیلۃ القدر میں 27ویں رمضان میں قرآن کیسے نازل ہوا؟ ایک طرف قرآن مجید کا یہ فرمان کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، دوسری طرف قرآن کریم یہ اتنے تدریجن اللہ کریم نے یہ قرآن مقدس کو نازل کیا اتنے عرصے میں، 23 برس کے کم و بیش عرصے میں۔ تو بات حقیقت کیا ہے؟ اسی عقدے کو حل فرمایا حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے تفسیر کبیر میں فرمایا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر میں۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا جو پہلا آسمان، اس کا بھی ایک خاص مقام جہاں رب ذوالجلال نے قرآن مجید کو نازل فرمایا آسمان دنیا پر، وہ یہی بات ہے قرآن کی حقیقت والی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اسی کو اللہ کریم بیان کر رہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ارشاد فرما کر اللہ رب ذوالجلال نے پہلی کتابیں نازل فرمائیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ پہلی کتابیں بطور صحیفہ مجلد اسی طرح بالکل پوری کتاب کی صورت میں ملی، سید الانبیاء پر جب قرآن کی باری آئی تو قرآن اس کیفیت میں نہیں عطا ہوا۔ اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا میں نے جناب داؤد علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی زبور یک بارگی، موسیٰ علیہ السلام کو توراۃ عطا فرمائی، قرآن کریم میں ارشاد ہے اللہ رب ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام کو الواح توراۃ عطا فرمائے، یک بارگی عطا فرمائے، انجیل ملی عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو یک بارگی ملی ہے۔ مالک لم یزل اس میں کیا راز ہے؟ فرمایا میں نے اپنی مرضی سے داؤد کو زبور عطا فرمائی ہے، میں نے اپنی مرضی سے موسیٰ کلیم اللہ کو توراۃ عطا فرمائی ہے، اپنی مرضی سے عیسیٰ نبی اللہ کو انجیل عطا فرمائی ہے۔ جب قرآن کریم کی باری آئی ہے اپنی مرضی کو نہیں دیکھا، مدینے والے کی مرضی پر فرمایا میں نے مدینے والے مصطفیٰ کی مبارک مرضی پہ قرآن کو نازل فرمایا۔ قرآن کریم کی کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ صورتیں مدنی ہیں۔ میرے پاک حبیب ہجرت سے پہلے اگر تھے وہ صورتیں مکی ہو گئیں، ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں وہ صورتیں مدنی کہلائیں۔ فرمایا میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی سفر میں تھا قرآن کریم سفر میں آیا، میرا حبیب حضر میں تھا قرآن مجید حضر میں آیا، حبیب کبھی بدر کی وادی میں تھا قرآن بدر کی وادی میں آیا۔ فرمایا میرا حبیب احد میں تھا قرآن احد کی وادی میں آیا۔ میرا حبیب جہاں جہاں پر قرآن کریم میرے حبیب کے پیچھے پیچھے
سے، فرما بقیہ انبیاء کو کتابیں عطا ہوئی میری مرضی سے، قرآن حبیب کے پاک قلب اطہر پہ نازل ہوا یار کی مرضی کے مطابق، کیونکہ انا کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا حبیبی، میرے حبیب ساری کائنات کی رضا ہر وقت یہی ہے کہ مالک تو راضی ہو جا، مگر مجھ پروردگار کی رضا یہی ہے حسنین کے پاک نظر تو راضی ہو جا۔ فرمایا یہ محب و محبوب کے رمز کی بات ہے، اس میں یہ بات نہیں معاذ اللہ اس کی ذات ہر مجبوری سے پاک ہے، اللہ رب ذوالجلال ہر شے سے پاک، تبھی تو کہتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ تو محبوب و محب کی محبت کی کیفیت ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے یہاں تک کہ میرے حبیب کے صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں، فرما اللہ رب ذوالجلال نے 12 قرآن کو بستر عائشہ پہ نازل فرمایا ہے، ام المومنین کے پاکیزہ بستر پر بھی قرآن کا نزول ہوا، یہ بھی رب ذوالجلال نے محبوب کی مرضی کے مطابق نازل فرما۔ برادران اسلام، وہ پاکیزہ ماہ رمضان تشریف لا رہا ہے، اللہ رب ذوالجلال کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش کا ذریعہ بننے کے لیے، اور شافع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان اس میں 2 چیزیں لازم و ملزوم ہیں، قرآن اور ماہ رمضان کا آپس میں گہرا ربط ہے، گہرا تعلق ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا تصیحوا، ماہ مقدس کے روزے رکھو سے عجاب ہو جاؤ۔ فرمان مصطفیٰ پہ یقین ہے یا نہیں؟ میں کہتا ہوں کائنات ساری کے حکماء اطباء ایک طرف ہو سکتے ہیں، مدینے والے کو فرمان اکیلا ساری امت پہ بھاری ہے، فرمایا صوموا تصیحوا، روزے رکھو سے عجاب ہو جاؤ۔ کئی بندے ہونے نال سوچ رہے ہیں میں نے آدن کاری صاحب ایسا روزے رکھا رہے ہیں، آدن کے نہیں اس اپنے کو نہیں رکھنے جس تو آدھا رکھنا، بولو تو صحیح۔ ایک سوال ہے میرا اس اجتماع ہے کہ تو آدھے روزے رکھا رہے ہیں، روزے رکھا رہے ہیں اور جس بندے نے رکھنے اس اپنا کوئی نہیں رکھنا، پھر کیوں آتے ہیں روزے رکھا رہے ہیں؟ یہ محاورہ ہی غلط ہے کہ روزے رکھا رہے ہیں، میرے لوگ کوئی اور رکھ رہے ہیں، اللہ تو بندہ دی اپنی معافی ہو گئی ہے کہ تم وہ تیرے رکھ رہے نہیں۔ شریعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر بالغ مرد و عورت مسلمان پر اللہ اور اس کے رسول کے پاک شریعت میں روزہ فرض قرار دیا گیا، پھر کیوں آتے ہیں روزے رکھا رہے؟ یہ آسان کلیہ شریعت نے ضرور دسی ہے، شریعت آسانی ہے، نبی علیہ السلام نے اور خود قرآن کریم میں اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کوئی بندہ مسافر ہے یا کوئی مریض ہے، اللہ کریم فرما رہا ہے فعدۃ من ایام اخر، وہ جب صحت مند ہو جائے دوسرے دنوں میں روزے رکھے، تو سادے ویسے رکھا رہے ہیں جان چھوڑ گئی، فعدۃ من ایام اخر، روزہ معاف ہی نہیں ہے، چاہے فدیہ دے بھی دیا ہو، صحت مل گئی ہے تو خود رکھے، فعدۃ من ایام اخر۔ اچھا فدیہ کس پر ہے؟ فدیہ تو نبی علیہ السلام کی شریعت میں اس بندے پر ہے جس کی بیماری سے بالکل امید ہی نہ ہو، صحت مندی کی، یعنی ایسا شیخ فانی بزرگ جو عمر کی اس دہلیز تک پہنچ چکا ہو کہ اب اس کی صحت امید یہی ہے کہ جناب والا شاید اس کی صحت بحال نہ ہو سکے اور یہ دنیا سے اللہ کو پیارا ہو جائے، اڑ جائے، تو اس کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ فدیہ دے 1 روزے کا، اصل 1000 تو دے کے جان چھڑا لینے کی فدیہ ادا ہوگی، حالانکہ شریعت مطہرہ میں فدیہ جو اللہ کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خوراک جو خود کھانا پسند کرتا ہے، وہی روزے کے جو سحری اور افطاری میں خود پسند کرتا ہے، وہی 1 روزے کا فدیہ 1 صدقہ فطر کے مطابق برابر ہے، یعنی 1 روزے کا فدیہ 1 فطرانے کے مطابق، جتنا فطرانہ ماہ رمضان کے آخر میں ہم دیتے ہیں اتنا 1 روزے کا فدیہ ہے، تو 30 روزوں کا فدیہ خود ہی حساب لگا لیں۔ اچھا وہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے ایک کیلنڈر نکالا، اس میں نے پایا کہ لکھا ہوا تھا کہ جناب والا جو آٹے کے حساب سے فطرانہ اس سال یعنی 2023 کا وہ ہے 320 روپے۔ میں اس پر غور کیا، میں نے کہا ہم تو پڑھتے تھے گندم کے حساب سے، مفتی صاحب نے آٹے کے حساب سے، تو
اللہ نے پھر سینے کو کھولا، بات سمجھ میں آئی، دانے کھاندے ہو یا اٹا مل کے کھاتا جاتا ہے روٹی پکا کے؟ تو صحیح ہے یا دانے پکتے؟ بولو تو صحیح ہے، آٹا کھاتے ہیں نا، اس کا روٹی اس سے بنائی جاتی ہے۔ تو یہ بات اللہ کریم نے سمجھائی کہ باقی وہ چیز دے جائے جو کھائی جا سکتی ہے۔ تو اسی لیے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر فدیہ ہے ایک روزے کا ایک صدقہ فطر کے مطابق، تو اس حساب سے دو۔ اور ہر بندہ چاہتا ہے وہ دی کیفیت اگر ہے کہ وہ اچھی شے سحری کھاوے، اچھی شے افطاری کھاوے، تو صدقہ فطر پھر اچھی مقدار کیوں نہ دے؟ صدقہ فطر جو سب سے اعلیٰ اس وقت میں نے حساب کیا جو مفتی صاحب نے لکھا ہوا ہے 10,400 روپے فرمایا فطرانہ کھجور کے کشمش کے حساب سے انہوں نے جو بیان فرمایا۔ تو برادران اسلام اسی لیے ہم کم مقدار والا کیوں لیں جب پیش اس کو کر رہے ہیں اس کی بارگاہ میں جو خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تو تقوی کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ شے، ہاں جتنی بساط ہو، یہ نہیں کہ جناب اللہ پچھا سارے بال بکھے رہیں تو اپنا فدیہ چنگا دے، یہ بھی نہیں، اوسط درجہ اوسط کے لحاظ سے نہ گھٹیا چیز دے، اگر بدیا نہیں دے سکتا تو گھٹیا تو نہ دے، درمیانہ دے، متوسط۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری شریعت اللہ کریم نے اعتدالی بنائی ہے کہ میری شریعت مطہرہ کے اندر یہ چیزیں اعتدالی ہیں، لہذا روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ۔ بولیے روزہ، ابھی سے نیت میں کوئی فطور پیدا نہیں کرنی بلکہ دعا مانگنی ہے مالک کائنات تو کرم نوازی کر۔ کچھ نہیں ہوتا ویسے بندے لوگ، کچھ نہیں ہوتا، ہوں تو موسم ہی ٹھنڈا میٹھا، بہار دا موسم آسانی۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے مجھ علی کو سب سے زیادہ پسند گرمیوں کے مہینے کے روزے، ہاڑ مہینے کے روزے، تو سخت سردی دے موسم میں ٹھنڈے پانی نال وضو کرنا میں پاک علی نو پسند ہے۔ وضو اساں حضرت علی پاک دے نعرے بھی لاندے ہیں تو انہاں دی پسندیدہ شہروں کیوں نہیں عمل کرنا؟ برادران اسلام یہ دعوت غور و فکر ہے۔ نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو میری شریعت پر اللہ کریم نے نرمی نازل فرمائی، حالانکہ سب سے اول جب روزوں کا حکم آیا تھا تو بڑا سخت کڑا حکم تھا، شام کو افطاری کی، جب تک سوئے نہیں کھا پی سکتے تھے، سو گئے سونے کے بعد پھر کھانا پینا ممنوع تھا، پھر اگلے دن افطاری کے بعد، یعنی ادھر شام کو افطاری کی، غروب آفتاب کے بعد جتنا انسانی گنجائش ہو اتنا کھا لے، اگر سو گیا آنکھ لگ گئی تو پھر اس کے بعد کھانے کی اجازت نہ تھی، اگلے دن کا روزہ آج میں تک خود شروع ہو گیا۔ یہ ابتدائی آغاز اسلام میں حکم تھا۔ نبی علیہ السلام ایک صحابی گزرے حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارا دن مزدوری کی مدینہ طیبہ کے باغات میں، کھیتوں کو پانی لگاتے رہے، اس زمانے میں کنویں سے کھیت سیراب کیے جاتے تھے، سارا دن مشقت کا کام کیا، شام کو آئے، زوجہ محترمہ سے پوچھا کھانا تیار ہے افطاری کے لیے؟ انہوں نے کہا جناب اٹا مل کے تیار کی تو صرف میں چند منٹ دیو میں روٹی پکا لوں۔ آپ فرمایا اچھا تو روٹی پکا لا، میں اتنی دیر تک کمر سیدھی کر لوں۔ جو ہی دراز ہوئے نہ چارپائی پر، ادھر آنکھ لگ گئی صحابی رسول کی، زوجہ کھانا پکا کے جس وقت لے آئی، انہوں نے اپنے خامد کو جگایا، کہا اٹھو سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا تناول فرماؤ۔ صحابی رسول اٹھے، انہوں نے فرمایا ہون تو نہیں کھا سکتے، یہ تو میرے پاک نبی علیہ السلام دی شریعت ہے، کیونکہ فرمایا سونے سے پہلے مجھے تو اونگ آ گئی تھی، نیند آ گئی تھی، لہذا اب تو اگلے دن کا روزہ شروع ہو چکا، میں نہیں کھاتا۔ اگلے دن کا روزہ شروع ہوا، جس وقت دوپہر گزرے نا، تیسرا پہر دن کا داخل ہوا، صحابی رسول حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سخت گرمی کا موسم، نکاحت سے ضعف کی وجہ سے آپ پر گشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ماجرا آیا، نبی علیہ السلام رات ایسا منظر پیش ہوا کہ حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے تھے، ابھی کھانا تیار نہیں ہوا تھا، کمر سیدھی کی، بستر پہ دراز ہوئے چارپائی پہ، مگر آنکھ لگ گئی ہے۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن کا انہوں نے روزہ شروع کر لیا، کوئی چیز کھائی پی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اسی نکاحت کی وجہ سے غشی کے دورے پڑ گئے ہیں اور حالت مدوشی میں چلے گئے ہیں۔ ادھر سے ابھی کیفیت بیان ہو رہی تھی کہ عرش والے نے جبریل امین کو نازل فرمایا،
جبریل امین قرآن مقدس کی آیت لے کے آئے، اللہ کی طرف سے آیت نازل ہو گئی۔ رب ذوالجلال جل وعلا شانہ نے ارشاد فرما، میرے حبیب اپنی امت سے ارشاد فرما دو، اب بوقت سحر تک تمہاری امت کے لیے میں نے کھانا پینا یہ سب کچھ حلال کر دیا ہے۔ میرے حبیب غروب آفتاب سے لے کر سحری کے اختتام تک کھا پی سکتے ہیں، اس کے بعد سحری کا وقت ختم، ادھر سے مسلمان کا روزہ شروع ہے۔ یہ تو نرمی اللہ کریم نے اس امت کے اندر نازل فرما دی ہے ایک صحابی رسول کی برکت کی وجہ سے۔ میرے مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما، سومو تصیحو، روزے رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ کائنات کے اطباء ڈاکٹروں کی بات غلط ثابت ہو سکتی ہے، مدینے والوں کا فرمان غلط نہیں ثابت ہوتا، اسی لیے فرما سومو تصیحو۔ لیکن ہر چیز ہے مشقت ہوتی ہے، جو روزہ محسوس نہ ہو وہ کیسے کاہے کا روزہ ہے؟ روزہ اپنا آپ بتاتا ہے کہ میں روزہ ہوں، اینوی نہ کرے بندہ اتنا منڈ کے کھاوے اثر تک جناب اللہ ہی کو ڈکار، وہ صبح والا سٹور کی تو پھر بھوک لگنی کوئی نہیں، شام تک پھر روزے کا احساس ہی نہیں، کم از کم اتنا کھائے کہ روزے کا احساس بندے کو کرو۔ اور پھر افطاری کے وقت اتنا کھا لیا کہ سارا دن نہیں کھاتا، چلو دن نہ لگا سر رات ہی کاٹنا، نہیں اتنا بھی۔ صحت کا خیال آپ خود رکھیں تو رب ذوالجلال کے سچے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سومو تصیحو، تم سے آزاد ہو جاؤ گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کرام ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کا استقبال اور اس ماہ مقدس کے روزے نصیب فرمائے۔